یا جو حق میرے سینے میں ٹھاٹے مار رہا ہے اس کو کھول کر بیان کرو، کیونکہ ہم کو حجت تمام ہونے کا وقت آ گیا اور امام زمانہ کے دشمن میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس سے مباہلہ کروں گا۔ یہ شہر کی کوئی بھی امام معلوم منتخب کر رہے وہاں جتنے کے ہیں آیت اللہ پہنچ جائے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تنہا ہوں اور مباہلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بچوں کو اگر ولایت علی اور یا حسین غلط ہے تو میں برباد ہو جاؤں۔ مباہلہ ہے، آؤ فتوا کرتے ہیں، کسی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ عمران لیاقت اپنے دوستوں کو لے کے نہیں جائے گا۔ عمران لیاقت کی ایک بیوی اور 3 بچے، 5 افراد کسی بھی عدم کے نیچے آ جائے، ہم سب فتوا کرتے ہیں۔ تو اگر میں حق میں نہیں ہوں تو میں بھی برباد ہو جاؤں، میری اولاد بھی برباد ہو جائے، اور اگر تم حق میں نہیں ہو تو تم سب برباد ہو جاؤ۔ کرو گے مباہلہ؟ ٹکراؤ گے ولایت علی سے، ٹکراؤ گے یا حسین سے؟ آپ جس سے بھی آنا چاہتے ہو عمران لیاقت سے مباہلہ کرو آ کر۔ عمران لیاقت تیار ہے، لیکن تم گلٹی کانشیس ہو، تم گلٹی کانشیس ہو، تم بلبے بازی کرو گے، ہنگامہ کرو گے، غنڈہ گردی کرو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کھڑا کھایا ہے نا، سب کھڑا کھایا ہے نا، گوشت بس تو ویسا ہی ہے۔ آؤ مباہلہ کرو، آؤ تم سب آؤ میں اکیلا آتا ہوں۔ اگر ولایت علی غلط ہے تو میں برباد ہو جاتا ہوں، اگر زنجیر علی غلط ہے تو میں برباد ہو جاتا ہوں، اگر تم برباد ہو جاؤ پھر 2 باتوں میں مباہلہ کروں گا، ولایت علی اور یا حسین۔ یا تو میں برباد، میرے بچے برباد، یا تو تم برباد، سب آ جاؤ، میں تنہا، میں اپنے کسی دوست کو لے کے نہیں جاؤں گا۔ امام مارکا آپ منتخب کر لیں، کوئی بھی امام مارکا شہر نہیں، اس کے عدم کے نیچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بتوا، کیونکہ مناظرہ اس لیے آپ میں نہیں ہو سکتا، آپ حدیث معصوم کو نہیں مانتے، آپ معصوم کو ڈگریڈ کرتے ہیں، آپ مولوی پرست ہیں، مولا پرست نہیں ہیں، اور مولوی پرست ہم بات کرتے ہی نہیں۔ ہم نے سنی مذہب اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں غیر معصوم کی پرستش ہوگا، تو اگر شیعہ ہو کر بھی اگر عمران لیاقت شیعہ ہو کر بھی غیر معصوم کی پرستش کرے تو اس کا شیعہ ہونا بیکار تھا۔ شیعوں کی یہی بات تو اچھی ہے کہ شیعہ غیر معصوم سے گریز کر کے معصوم کی پرستش کرتے ہیں، ولایت علی کی تعظیم۔ اگر بھائی میں شیعہ ہو گیا اور میں بھی غیر معصوم کی طرف گیا، کیسے ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ مجھ سے ایران میں سید بھاؤدینی نے کہا کہ تم نے کیا امام بارگاہ بنائی ہے، کیوں مانا کراتے ہو، چلو یہ امام بارگاہ وغیرہ سمیٹو، تو میں بھی انتظام کر دیتے دوسرے مولویوں کی طرف، جیسے ہر مولوی کو $600 مہینہ دیتے ہیں، تمہیں $2,000 دیں گے۔ تو میں نے بھاؤدینی سے کہا، بھاؤدینی صاحب یہ کیا بات ہے کہ مر پر امریکہ $2 کروڑ، ان کے بات کر رہا ہوں، ان کے بات کرو۔ عمران لیاقت کو کچھ چلا کے آیا، تم نے عمران لیاقت کو پیش کیا ہے، تم نے پھر کے چھپے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اب سنو، مجھے تو آفر تھی ڈالر کی، تمہارا ہر آدمی $600 مہینہ لیتا ہے، 7 مہینے تبلیغات سے الزام ہو کر آتا ہے ایک مشن کے تحت کہ یہاں تاریخ ختم کی جائے، مذہب ختم کیا جائے، کیا تم لوگ ڈالر نہیں لیتے ہو؟ ہمیں پتا ہے سب کچھ، ہم ایران میں رہیں اور پھر جائیں گے۔ ہمارا یہ جو ہے اشاد عمران لیاقت تو ایران ہی رہے گا، چھائے گا، اور اسی بات کا پھر ماتم کرائے گا، پھر علی علی کرائے گا۔ ہے تو وہاں بیٹھ کے لڑاؤ، باتیں ہی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ یہ خمینی صاحب کی بات کرتے ہیں، ارے خمینی صاحب کو اپنے دور کے مرد عارف تھے، ایک ریفارمر تھے، انقلاب لائے، چلے گئے۔ خمینی صاحب کون؟ خمینی آپ کو پتا ہے، خمینی صاحب اسفار اربع کے عالم تھے، اور مجتہد یہ کہتے تھے کہ جو اسفار اربع پڑھتا وہ نجس ہے۔ اور خمینی صاحب کے بچے نے جب خدا علمیہ خون میں پانی پیا تو اس کا
کہ میں مسجد و مدرسہ بیدار شدہ ہوں. میں اس مسجد مدرسے سے بیدار ہو گیا. یہ صرف منافقت ہے. خمینی سارے فلسفی اور عارف آدمی تھے. انہوں نے مولویوں کا بھیس بدلا اور انہوں نے انقلاب کیا. یہ انقلاب بھولنا نہیں رہا ہے. ڈاکٹر, انجینئر, دانشور, ایران کے 90% لوگ شیعہ ہیں. ہم ایران کے خلاف نہیں ہیں. ایران ہماری چھت ہے, شیعہ اسٹیٹ ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ بحرین میں بھی شیعہ ریاست قائم ہو, کویت میں بھی شیعہ ریاست قائم ہو. بھائی جتنی شیعہ ریاستیں ہوں گی, ہم ایران ہمارا کام ہے, ہماری عزت ہے. ہاں 90% شیعہ ہے لیکن ملا نہیں ہے, اداکار ہے, ماتمی ہے, علی علی کرنے والے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے. اور جب میں نے خمینی صاحب کا دیوان پڑھنا شروع کیا تو ہر طرف علی علی تھا. اس دیوان کو مولوی نے چھپا دیا. میں نے اپنی کتاب اخبار القول میں اس دیوان کا حوالہ دیا. پھر میں نے 2 کتابیں اپنی لایا ہوں کوثر کے پڑھی, جس میں خمینی صاحب کی وہ تقریریں ہیں جو انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد. اس میں کہتے ہیں کہ ناز میں انقلاب ماتمی لے کر آئے, اداکار لے کر. آپ بینر میں یہ تو لکھتے ہیں کہ ازاداری شہر کے حیات ہے, یہ کیوں نہیں لکھتے, یہ جملہ کیوں نہیں لکھتے کہ انقلاب ایران لائے ماتمی ہے, ازادار لے کر آئے. تو بھائی یہ انقلاب تو آتے جاتے رہتے ہیں. مارکس کا انقلاب آیا, لینن کا آیا, اسٹالن کا آیا, ہٹلر آیا. یہ تو مقاصد عمل ہے, یہ تو آتے جاتے رہیں گے. لیکن نور اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے. نور آنے جانے کی چیز نہیں ہے, اس کا ظہور تو جاری و ساری ہے. سامعین, ہم ہر اس آدمی کا احترام کرتے ہیں جس کے دل میں ولایت علی کی شمع جل رہی ہے, جو حسین کرتے ہیں. ہر اس شخص کا احترام کرتے ہیں اور ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو ولایت علی میں دخل در معمولات ہوتا ہے, جو ولایت علی کو دنیاوی ولایت بنانا چاہتا ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ ہم خبر معصوم کو طرف ہونے والے ہیں کہ خبر معصوم کیا ہے, حدیث معصوم کیا ہے, روایت معصوم کیا ہے. آپ نے دیکھا 4 دن میں نے قرآن کی جو بھی آیتیں پڑھی اس کی روشنی میں روایت معصوم لے کر آیا. اپنی نبی فکر نہیں, کیونکہ میرا شعور ناقص ہے, میں ناقص ہوں. عالم محمد عقل نور ہے, تو ایک نوری عقل کا انٹرپریٹیٹر شعور ناقص نہیں ہو سکتا. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اعلی رسول کا انٹرپریٹیٹر ہوں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کاش اما فضہ کے غلاموں میں اگر جگہ مل جائے, حضرت جون کے غلاموں کو جگہ مل جائے, حضرت پیغمبر کے غلاموں کو جگہ مل جائے, ان کی خواب بن جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. اعلی رسول تو بہت بڑی چیز ہے. اس کی تو کل میں نے کہا تھا آپ سے کہ مردہ ہوتا مردہ خودی میں نے تماشا, مردہ ہوتا مردہ خودی میں نے تماشا, زندہ ہوتا زندہ خودی نو کے سنا. آپ کے لیے کہ اجل کو ہو گئی آخر کو مات مقتل میں حسین بانٹ رہے تھے, حیات تو حیات بانٹنے والے ہیں. اور معزز سامعین, ہم جناب سیدہ کی جو ٹیوشن میں اس میں کوئی نہیں گھس سکتا, جبریل کی اجازت کے بغیر نہیں گھس سکتا, اس کے بھی پردے نہیں ہیں, یہ تو پہلے ہی سے جلے ہوئے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا باب حجت, مولا نے کہا میت میت میت. مولا یہ میت کیا ہے, جو تو سب زندہ لوگ کر رہا ہے, آپ نے میت کہہ رہا ہے کہ ہر وہ موجود میت ہے جس کے دل میں ولایت علی کا چراغ بجھ گیا. تب میتوں سے کیا ٹکرانا, جہاں ولایت علی کا چراغ ہی نہیں ہے, جہاں گوشت پوستی ایسا نہیں بنا. اگر گوشت پوست جس کے خلاف کا بنتا, اگر ان میں کوئی فرق نہ ہوتا, پھر بات ہے نا اس در پر, یہ در حلالیوں کا در ہے, کسی اور کا در نہیں ہے. ادھر ایسے ویسے لوگوں کا گزر ہی نہیں ہے. اس لیے معذور سامعین,